بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ تمام مسیحی علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ تورات 1500 برس قبل مسیح لکھی گئی ہے، جب بیشتر علماء نے 274 قبل مسیح تورات کو عبرانی زبان سے یونانی زبان منتقل کیا تو اس ایک کتاب کو 5 مختلف کتابوں میں تقسیم کیا، یعنی پیدائش، خروج، اخبار، اعداد اور استثناء۔ تورات پر متعدد بار آسمانی آفتیں نازل ہوئیں، جس کی وجہ سے کئی بار یہ کتاب گم ہو گئی اور کئی بار لکھی گئی۔ آئیے ناظرین تورات میں تحریف و بگاڑ کی وجوہات جانتے ہیں۔ پہلی گمشدگی 698 قبل مسیح بادشاہ یہودیہ کے عہد میں ہوئی۔ تقریباً 75 برس کی گمشدگی کے بعد 624 قبل مسیح میں بادشاہ یوسیہ کے عہد میں کاہنوں کے سردار خلقیہ نے اعلان کیا کہ اس نے ہیکل یروشلم میں تورات پائی، جس پر وقت کے بادشاہ نے اس کتاب کو پڑھوایا تو گھبرا کر اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ ان حالات و واقعات میں یہ امر اطمینان بخش نہیں ہے کہ سردار نے جو کتاب پیش کی تھی وہ حقیقتاً تورات ہی تھی۔ عیسائی علماء اس امر کا جواب دینے سے خاموش ہے کہ 76 برس یا 300 برس بعد خلقیہ کو ہیکل سے تورات کیسی ملی۔ دوسری بربادی تقریباً 600 برس قبل مسیح میں بخت نصر بابل کے بادشاہ نے سلطنت یہود پر حملہ کیا اور بے رحمی سے یہودیوں کو قتل کیا۔ سردار خلقیہ کا پیش کردہ تورات کا نسخہ ہیکل میں رہتا تھا۔ بخت نصر نے ہیکل کو جلا کر پیوند خاک کر دیا اور تورات کا نسخہ جل گیا۔ جب بنی اسرائیل اسیری سے نجات پا کر واپس لوٹے اور کچھ سکون نصیب ہوا تو انہوں نے تورات کو ازسر نو ترتیب دینے کی طرف توجہ دی۔ چنانچہ عزرا نے اس کام کو سر انجام دینے کی کوشش کی۔ عزرا نے تورات کس طرح مرتب کی، اس بارے میں مسیحی علماء کا اختلاف ہے۔ ایک بیان ہے کہ عزرا نے منتشر نوشتوں کو اکٹھا کر کے ازسر نو مرتب کیا، اگرچہ اپنی طرف سے کچھ اضافے بھی کیے۔ دوسرا بیان ہے کہ عزرا نے اپنے حافظے کی مدد سے تورات کو لکھا، کیونکہ اس کے زمانے میں تمام نسخے تلف ہو چکے تھے۔ تیسری بربادی 170 قبل مسیح میں یونانی بادشاہ اینٹیوینس نے یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے یروشلم پر بار بار حملے کیے، ہیکل کو بے حرمت کیا، مقدس صحیفوں کو جلا دیا، یہودیوں کو تہ تیغ کیا۔ جس گھر میں بھی کوئی کتاب نکلتی اسے قتل کر دیا جاتا اور کتاب کو جلا دیا جاتا۔ اس تباہی کے بعد یہودا مقابیس نے 160 قبل مسیح میں ہیکل کی مرمت شروع کی۔ اس وقت اس نے تورات کی نقل کہیں سے مہیا کر کے ہیکل میں رکھی۔ چوتھی تباہی 70 عیسوی میں شہزادہ ارم تیتس نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے پیوند خاک کیا، 11 لاکھ یہودیوں کو تہ تیغ کیا، ہزاروں کو قیدی بنا کر فروخت کیا، ہیکل کو بالکل مسمار کر دیا۔ شہر اور ہیکل کی اس قیامت خیز تباہی سے تورات نظر آتش ہو گئی۔ پانچویں تباہی تیتس کے حملے سے تقریباً 65 سال بعد یہودیوں نے اپنی طاقت کو جمع کر کے رومیوں کے ساتھ پھر ایک مقابلہ کیا، مگر شکست کھا گئی۔ 5 لاکھ کے قریب آدمی قتل ہو گئے، بقیہ لوگ شہر سے نکال لیے گئے، بیت المقدس کو پیوند خاک کیا۔ چھٹی تباہی 400 عیسوی کے قریب جب رومیوں پر شمال کی طرف سے حملہ اور وحشی قوموں نے غلبہ حاصل کر لیا تو موسویت اور مسیحیت کو تباہ و برباد کر دیا۔ جہاں جہاں ان کا غلبہ ہوتا گیا وہاں مکتوب، صحیفے، مدرسے اور کتب خانے نظر آتش ہوتے گئے اور تمام پرانے مذہب کی بیخ کنی ہو گئی۔ تورات کی 7ویں بربادی 613 عیسوی میں شاہ ایران خسرو پرویز نے یروشلم پر چڑھائی کر کے 90,000 آدمی قتل کیے، تمام متبرک مکانوں کو پیوند خاک کر دیا۔ ان اسباب اور وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین وجہ یہ بھی ہے کہ ان کتابوں کی حفاظت بندوں کے سپرد کی گئی ہے۔ یہ بات ہمیشہ مسلم رہی ہے کہ یہودیوں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد سے نفرت شروع ہی سے تھا، اور اسی اناد کی وجہ سے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے متعلق تورات میں وارد شدہ توصیفی جملوں کو ختم کر کے ان کی جگہ تحقیرآمیز کلمات کو شامل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار اسباب و محرکات تورات و دیگر کتب مقدسہ میں تحریف کا سبب بنے
اور وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے اپنے زمانے میں تورات اور زبور ایسی واجب العمل تھی جیسے آج قرآن کریم، تاہم قرآن کریم ہمیں اس بات سے بھی روشناس کراتا ہے کہ اب تورات اور زبور اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو یہی بس ہے کہ قرآن نے انہیں تحریف شدہ قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مذاہبی عالم سے باخبر رہنے کے لیے آپ کو بروقت ویڈیو مل سکے۔ چلیے ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔